बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर ताहिर अजीज ज़फ़र अपने चैनल हिस्ट्री अनफोल्ड से। आज हम बात करेंगे अमेज़न जंगल की। अमेज़न जंगल महज एक सब्ज़ाज़ार नहीं बल्कि ज़मीन का जीता जागता दिल है जो हर सांस में ज़िंदगी फूंकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है जो 9 ममालिक पर फैला हुआ तकरीबन 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे में फैला हुआ है। ज़मीन की बाकी मानदा तमाम बारानी जंगलात का 300 से ज़ायद हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ हर सांस के साथ ऑक्सीजन पैदा होती है, हर बूंद बारिश यहाँ से उठती है और फिर दुनिया भर में बरस कर ज़िंदगी को सराब करती है। ये वो मुक़द्दस खित्ता है जहाँ लाखों साल से मकामी कबाइल अपनी कदीम तहजीबें, ज़ुबानें, अलूम महफूज किए बैठे हैं। जहाँ हर दर्द एक कहानी सुनाता है, हर नदी एक राज छुपाए हुए है, हर जानवर कुदरत का एक हैरत अंगेज मुआजिज़ा है। अमेज़न न सिर्फ हयातियाती तनों का सबसे बड़ा खजाना है बल्कि आलमी आबो हवा का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ भी है। अगर ये सांस रुक गई तो पूरी दुनिया की सांसें उखड़ जाएंगी। आइए हम अजीम शान जंगल की गहराइयों में उतरते हैं, उसकी हर सांस, आवाज़, हर रंग को करीब से देखते हैं। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हयातियाती तनों वाला जंगल है। जुबरी अमेरिका में वाक़ है। ये जंगल दुनिया के बाकी मानदा बरसाती जंगलात का निस्फ़ से ज़्यादा हिस्सा रखता है और कई मिलियन अक़साम की कीड़े मकोड़े, पौधों, परिंदों और दीगर जानदारों का घर है। ये जंगल 9 ममालिक पर फैला हुआ है जिनमें ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया और दीगर शामिल हैं। ये ज़मीन की सबसे अहम माहौलियाती निज़ामों में से एक है। अमेज़न न सिर्फ हयातियाती तनों का खजाना है बल्कि ये आलमी आबो हवा को मुस्तहकम करने में भी कलीदी किरदार अदा करता है। अमेज़न जंगल तकरीबन 66 लाख मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है जो भारत से भी दुगना बड़ा है। अमेज़न दरिया के तास में वाक़ है जो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। 6600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। जंगल का बेशतर हिस्सा ब्राज़ील में है लेकिन ये पेरू, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गियाना, सूरीनाम और फ्रांसीसी गियाना तक फैला हुआ है। ये खत्ते इस्तिवाई इलाके में है जहाँ घने दख्तों की छत ऊंची नमी की वजह से एक मंद माहौल पैदा होता है। अगर हम आबो हवा की बात करें, अमेज़न की आबो हवा गर्म और मरतूब है जहाँ सालाना बारिश 2000 से 3000 मिलीमीटर तक होती है। दर्जा हरारत आमतौर पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। ये जंगल आलमी आबो हवा को कार्बन जज़ब करके मुस्तहकम करता है और पानी की पैदावार, ज़ख़ीरा, फिल्ट्रेशन में मदद करता है। ये मिट्टी की कटाव, सैलाब और खुश्क साली से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ताहम मौसमी तग़य्युरात, इंसानी मुदाख़लत की वजह से आबो हवा में काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। हयातियाती तनों, फ्लोरा और फाना की अगर बात करें, अमेज़न दुनिया की 10% मालूम हयातियाती अक़साम का घर है। यहाँ लाखों अक़साम के पौधे, जानवर और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। फ्लोरा में हज़ारों अक़साम के दरख्त शामिल हैं जैसे रबड़ के दरख्त, कोको और मुख्तलिफ फलदार दरख्त। फाना में जगुआर, स्लोथ, अमेज़न डॉल्फिन, पिराना मछलियाँ और हज़ारों परिंदों की अक़साम शामिल हैं। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा हयातियाती तनों वाला इलाका है जहाँ नई अक़साम की दरियाफ्त अब भी जारी है। मकामी लोगों की बात करें, अमेज़न हज़ारों साल से मकामी कबाइल का घर है जहाँ तकरीबन 350 नस्ली ग्रोह रहते हैं जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और अपनी रवायती ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग जंगल के वसाइल पर इंतज़ार करते हैं लेकिन जंगल की तबाही उनकी सकाफत और बका को ख़तरे में डाल रही है। मुकामी लोगों का इल्म जंगल की पायदारी के लिए अहम है। अगर हम तारीख़ की बात करें, अमेज़न की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है जहाँ कदीम तहजीबें रहती थीं। यूरोपी दरियाफ्तकारों ने 16वीं सदी में उसे दरियाफ्त किया। इसके बाद हमारी दौर में रबड़ की तजारत ने उसे तब्दील किया। आजकल ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद का मरकज़ है। अगर हम मुकामी मईशत की बात करें, अमेज़न की मईशत लकड़ी, कानकनी, ज़राअत
اور سیاحت پر مبنی ہے۔ یہ جنگل دنیا کی دواؤں، خوراک اور دیگر وسائل کا ذریعہ ہے، تاہم غیر پائیدار سرگرمیاں جیسے کٹائی، کانکنی معیشت کو طویل مدتی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ خطرات اور اس کے تحفظ کی اگر بات کریں، امازون کو جنگلات کی کٹائی، غیر قانونی کانکنی، زرعی توسیع اور آب و ہوا کی تبدیلی سے خطرات لاحق ہے۔ یہ جنگل کاربن جذب کرتا ہے، لیکن تباہی کی وجہ سے یہ کم کاربن خارج کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور حکومتوں اور WWF کی کوششیں جاری ہیں جو محفوظ علاقے قائم کر رہی ہیں۔ امازون جنگل نہ صرف ایک قدرتی خزانہ ہے بلکہ اس زمین کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی حفاظت عالمی ذمہ داری ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس کے فائد سے مستفید ہوتی رہیں۔ امازون جنگل کا ایک جامع جائزہ لیں۔ امازون جنگل میں بولی جانے والی زبانیں کی اگر بات کریں، امازون جنگل دنیا کا سب سے بڑا لسانی تنوع والا علاقہ ہے، جہاں تقریباً 350 سے 400 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جو 50 سے زیادہ زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ دلچسپ بات، امازون میں 70 سے زیادہ ایسی زبانیں بولی جاتی ہیں جو صرف 100 سے کم لوگ بولتے ہیں، اور کئی زبانیں ہر سال ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ تنازع زبان تانو شیرو ہے، جسے صرف ایک بوڑھا شخص بولتا ہے۔ امازون جنگل کی سب سے دلچسپ انٹرسٹنگ معلومات کی اگر بات کریں، امازون جنگل اکیلا دنیا کے آکسیجن کا 20% حصہ پیدا کرتا ہے، لیکن اب کٹائی کی وجہ سے یہ شرح کم ہو رہی ہے۔ امازون دریا میں 3000 سے زائد مچھلیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ دنیا کی کسی بھی دریا سے زیادہ یہاں ہر ہفتے ایک نئے کیڑے مکوڑے کی نسل دریافت ہوتی ہے۔ امازون میں پائے جانے والے سب سے منفرد حیران کن جانوروں کی اگر بات کریں، ان میں بہت سے ایسے جانور ہیں وہ کہیں اور دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ امازون میں دنیا کا سب سے بڑا سانپ ایناکوڈا پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بھاری سانپ، اس کا وزن 250 کلو گرام تک ہو سکتا ہے، یہ انسان کو بھی ڈھیر سکتا ہے۔ سب سے بڑی مکڑی گولیت برڈ ایٹر ٹیرنٹولا پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مکڑی ہے، اس کے پاؤں تقریباً 30 سینٹی میٹر تک اور یہ پرندے بھی کھا سکتی ہے۔ سب سے زہریلا مینڈک گولڈن پوائزن ڈارٹ فراگ دنیا کا سب سے زہریلا جانور ہے، ایک مینڈک کا زہر 10 آدمی مار سکتا ہے۔ سب سے بڑی چوہیا کیپیبارا پائی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑی چوہیا وزن کا 7 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ مگرمچھ اور جگوار کے ساتھ نہاتی ہے۔ اس میں دنیا کی واحد گلابی ڈالفن پائی جاتی ہے جو گردن بھی گھما سکتی ہے۔ افسانوں میں یہ انسان بن جاتی ہے۔ الیکٹرک ایل وولٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ گھوڑے 860 کو بھی یہ بے ہوش کر لے۔ ہورزن دنیا کا واحد پرندہ جس کے بچوں کے پروں میں پنجے ہوتے ہیں، یہ درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ کیپیبارا لیزرڈ پانی پر دوڑ سکتا ہے، اس لیے اسے عیسیٰ کا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ ہارپی ایگل دنیا کا طاقتور ترین شکاری پرندہ بندر اور تھلوٹ بھی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ٹری ٹوڈ دنیا کا سب سے سست جانور، ہفتے میں صرف ایک بار درخت سے نیچے آتا ہے۔ پوائزن ڈارٹ مینڈک کئی رنگوں کے میں پائے جاتے ہیں، مقامی لوگ ان کے زہر سے تیر زہریلے کرتے ہیں۔ امازون ہارڈ فراگ جب خطرہ ہو تو سینگ جیسا بناوٹ پھیلا کر بڑا بن جاتا ہے۔ کینڈیرو مچھلی انسان کے پیشاب کی نالی میں گھس کر خون پیتی ہے اور سب سے خوفناک شور رکھتی ہے۔ امازون کے درختوں کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اڑتی ہوئی ندیاں بناتی ہیں، یعنی درخت صبح سویرے اتنا پانی ہوا میں چھوڑتے ہیں کہ یہ بادل بن جاتے ہیں اور خود جنگل پر ہی بارش برساتے ہیں۔ یہاں درختوں کی طرح یہاں 400 درخت ہیں، یعنی ہر شخص کے لیے 60 درخت۔ امازون میں اسکوبائل ابھی پتھر کے دور کے اوزار استعمال کرتے ہیں۔ امازون کے اقداروں کی بات کریں، ایسا جنگل جو اپنی ہی دنیا ہے۔ امازون کا نام سنتے ہی ذہن میں سرسبز درختوں، پرشور دریاؤں اور پراسرار مخلوقات کی ایک دنیا ابھرتی ہے۔ یہ محض ایک جنگل نہیں بلکہ ایک زندہ سانس لیتا ہوا وجود ہے جو زمین کے پھیپھڑوں کی طرح دھڑکتا ہے۔ امازون رین فارسٹ جو برازیل، پیرو، کولمبیا اور دیگر جنوبی امریکی ممالک میں پھیلا ہوا ہے، اس کا رقبہ تقریباً 6600 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو پورے برصغیر پاک و ہند سے بھی بڑا ہے۔ فطر کا شاہکار ہے۔
अमेज़न की जोग्राफियाई अजमत, अमेज़न का कलब अमेज़न दरिया है जो पानी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये एक ऐसा आबी शाहरा है जो रोज़ाना अटलांटिक समुद्र में 2,20,000 मकाम मीटर पानी उड़ेलता है। इस दरिया की 1100 से ज़्यादा मुआवन नदियाँ हैं जिनमें बाद खुद सैकड़ों किलोमीटर तवील हैं। ये आबी निज़ाम न सिर्फ जंगल की ज़िंदगी के लिए बुनियाद है बल्कि मुकामी कबाइल के लिए नकल हमल, खुराक और सकाफत का मरकज़ भी है। हतियाती तनव्वुर की बात करें, कुदरत का नायाब अजायबघर अमेज़न हतियाती तनव्वुर का एक अनमोल खजाना है। अंदाज़ा है कि यहाँ से 40,000 से ज़्यादा किस्म के पौधे पाए जाते हैं जिनमें बहुत सी दवाएं बनाने में इस्तेमाल आती हैं। इसके परिंदों की अनवा की बात करें तो 1300 से ज़्यादा शोख रंगीन मकौ, तोते, हारबानी, ईगल, अकाब, टोकान से ज़्यादा मैमल, दूर उड़ाने वाले जानवर 430 से ज़्यादा किस्में, जगुआर, पुमा, अमेज़ोनी डॉल्फिन, दुनिया का सबसे छोटा बंदर, अपेगमी मार्मोसेट, मिलियन से ज़्यादा कीड़े मकोड़ों की अनवा पाई जाती हैं। 2.5 जिनमें दो हकल प्राणी, रबड़ो मक्खी और खौफनाक बुलेट आंट शामिल हैं। जहाँ की मिट्टी देखने में बहुत जरखेज लगती है लेकिन हकीकत में बहुत ही पतली और मदनियात से महरूम है। तमाम ग़िज़ाइयत दरख्तों और पौधों में महफूज है जो एक नाजुक तवाज़ुन पर कायम है। मकामी अगर कबाइल की बात करें, कदीम सकाफ़तों के अमीन अमेज़न सिर्फ जंगली हयात का मकान नहीं है बल्कि तकरीबन 400 से ज़्यादा मकामी कबाइल यहाँ आबाद हैं। इनमें कुछ जैसे यानोमामी, अशादेनका और कायापो बैरून दुनिया से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुनक़ता रहते हैं। ये कबाइल हज़ारों सालों से जंगल के साथ हम आहंगी में रह रहे हैं। इनका इल्म नबातात के बारे में हैवानात और जंगल में हैरत अंगेज़ है। इनकी ज़बानें, रसूम, रूहानी अकायद, फ़नून अमेज़न की सकाफ़ती दौलत है। ये ज़मीन का फेफड़े हैं। मौसमियाती तब्दीली में अहम किरदार अदा करता है। अमेज़न को ज़मीन के फेफड़े का खिताब दिया जाता है क्योंकि ये जंगल कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करता है। ये आलमी कार्बन साइकिल में अहम किरदार अदा करता है और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ एक ढाल है। अमेज़न के बादल न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी मौसम पर असरअंदाज होते हैं। तेज़ी से सिकुड़ता हुआ जन्नत है। यह जन्नत खतरे में है। डेफोरेस्टेशन, दरख्तों की कटाई सबसे बड़ा खतरा है। हर मिनट में अमेज़न के 3 फुटबॉल के मैदानों के बराबर रकबा साफ किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजूहात में ज़राअत के लिए ज़मीन साफ करना, ख़ास तौर पर सोया की काश्त और मवेशियों के अफजाइश और दरख्तों की गैरकानूनी कटाई शामिल है। मादनियत की कानकनी खतरा है। सड़कों और डैमों की तमीर इसमें मसाइल पैदा कर रही है और बेशुमार अनवा नापेद हो रही हैं। मकामी कबाइल बेघर हो रहे हैं। ज़मीन का ये अहम माहौलियाती निज़ाम खतरे में है। अफाती इक़दाम की बात करें, अमेरिकी किन्ने खुशकिस्मती से दुनिया भर में अमेज़न को बचाने की कोशिशें जारी हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीमें, हुकूमतें, मकामी ग्रुप जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। कुदरती महफूज इलाकों का क़याम, मकामी कबाइल के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के मंसूबे इस सिमत में अहम इक़दामात हैं। हर फ़र्द ये अपना किरदार अदा कर सकता है, जैसे लकड़ी के मुतबादल मसनूआत इस्तेमाल करना, हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियात देना और शऊर बेदार करना। एक जिंदा विरसा है। अमेज़न में जोग्राफी खिता नहीं, ज़मीन के वजूद का एक लाजमी हिस्सा है। ये हमारी फितरत से वाबस्ती हयातियाती तनव्वुर की अज़मत और इंसानी सकाफ़तों के तनव्वुर की अलामत है। इसे बचाना सिर्फ दरख्तों को बचाना नहीं बल्कि ज़मीन के मुस्तक़बिल आबो हवा का तवाज़ुन और अपने सियारे के हुस्न को महफूज करना है। अमेज़न की गूंज सदियों से सुनाई दे रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली नस्लों के लिए इस गूंज को खामोश ना होने दें। अमेज़न के कदीम शिंदे जंगल के दिल में धड़कते दिल हैं। अमेज़न के गहरे घने और पुरस्कार जंगलात में इंसानों की मौजूदगी के तरीके हज़ारों साल पर मुहित है। यहाँ के मकामी कबाइल न सिर्फ जंगल के बासी हैं बल्कि इसके अमीन, वाफद और हिस्सादार हैं। इनकी ज़िंदगी, सकाफ़त, अकायद का रिश्ता इस ज़मीन से इतना गहरा है कि दोनों को लाग करके नहीं देखा जा सकता। कबाइल में की दुनिया में तनव्वुर है, यकजहती है। अमेज़न बेस में तकरीबन 400 से 500 मुख्तलिफ मकामी कबाइल बसते हैं
جن کی آبادی تقریباً 30 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان ہے۔ ان میں 100 سے زیادہ قبائل ایسے ہیں جو مکمل جزوی طور پر بیرونی دنیا سے رابطہ نہیں رکھتے۔ یہ قبائل 180 سے زیادہ الگ الگ زبانیں بولتے ہیں۔ کچھ مشہور قبائل میں یانومامی، اشارینکا، کایاپو، ماتسے اور موجودی شامل ہیں۔ ہر قبیلے کی اپنی مخصوص زبان ہوتی ہے، رسومات، طرز بودوباش اور روحانی عقائد مختلف ہیں۔ جنگل کے ساتھ ان کی ہم آہنگی ہے۔ ایمیزون کے قبائل کی زندگی فطر کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں بسر ہوتی ہے۔ ان کا وجود جنگل کے وسائل پر انحصار کرتا ہے، لیکن وہ صرف حصہ لینے والے نہیں بلکہ بحال کرنے والے بھی ہیں۔ اگر رہائش کی بات کریں، ہند کے گاؤں عام طور پر دریاؤں کے کنارے واقع ہوتے ہیں۔ رہائشگاہیں قوتی مواد جیسے پتوں، لکڑی اور بانس سے بنی ہوتی ہیں، جنہیں ملوکہ کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہوادار ہوتے ہیں اور گرم مرطوب موسم کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ خوراک کی اگر بات کریں، ان کا کھانا شکار، ماہی گیری، جنگل سے جمع کردہ پھلوں، سبزیوں اور جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کھاوا نامی جڑ ایک بنیادی غذا ہے جس سے روٹی اور مشروبات تیار کیے جاتے ہیں۔ اور مچھلی، جنگلی سور، پرندے اور کیڑے مکوڑے بھی شکار کرتے ہیں۔ کھانے کے لیے جنگلی پودوں اور جانوروں کا انتخاب صدیوں کے تجربے اور گہرے علم پر مبنی ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقوں کی بات کریں، یہ قبائل کھیتی باڑی، شکار، جمع کرنے کا مرکب استعمال کرتے ہیں۔ خواتین اکثر کھیتی باڑی جمع کرنے کا کام کرتی ہیں، جبکہ مرد شکار، ماہی گیری پر توجہ دیتی ہیں۔ بچوں کی پرورش اجتماعی طور پر ہوتی ہے۔ علم نسل در نسل، زبان منتقل ہوتی ہے۔ اخلاقیات شرافت کی اگر بات کریں، ایک مربوط معاشرہ ہے۔ ایمیزون کے قبائل کے معاشروں میں اشتراکیت، باہمی تعاون، احترام کی گہری جڑیں ہیں۔ مشترکہ ملکیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ زمین اور وسائل پر ذاتی ملکیت کا تصور نہیں ہے۔ یہ سب قبیلے کی مشترکہ میراث ہے۔ فیصلہ سازی کی بات کریں، اہم فیصلے بزرگوں کی کونسل پورے قبیلے کی اجتماعی مجلس میں بحث و مباحثے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ روحانیت، عقیدت کی بات کریں، ان کا پورا وجود روحانیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ہر چیز، درخت، دریا، جانور میں روح ہوتی ہے۔ شیمن، طبیب، روحانی پیشوا معاشرے کا اہم ستون ہوتا ہے۔ یہ بیماریوں کے علاج، روحانی رہنمائی، قبیلے اور فطر کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ رائج جسمانی زیورات کی بات کریں، جسم کو رنگین نقش و نگار سے سجانا، پرندوں کے پروں سے بنے تاج پہننا، چہرے جسم پر گودے سے بنا رنگ لگانا، خصوصی شناخت اور روحانی اہمیت کا اظہار ہے۔ یہ امیز فیشن نہیں بلکہ ان کی ثقافت کا ایک اظہار ہے۔ لوگ کے حقائق اور منفرد معلومات کی اگر بات کریں، زبان کا خزانہ پایا جاتا ہے۔ یانومامی قبیلے کی زبان میں ایمیزون کی مکھیوں کی 20 سے زیادہ اقسام کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ زیرہ مسئلہ کی بات کریں، پیرو کے میراواں قبیلے کے لوگ پانی کے اندر واضح طور پر بات چیت کر سکتے ہیں، جو ماہی گیروں کے لیے ایک انوکھی صلاحیت ہے۔ جڑی بوٹیوں کا علم عام ہے۔ شیمن زیادہ پودوں کے طبی اور نفسیاتی اثرات سے واقف ہیں۔ ایواساکا نامی ایک مقدس جڑی بوٹی کا مشہور روحانی تجربات علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس نے جدید نفسیاتی تحقیق میں بھی دلچسپی پیدا کی ہے۔ زبانوں سے جنگ میں ملوث ہیں۔ مشہور جنگجو قبیلے جیسے کہ ماتسے، جنہیں جنگل کے لوگ کہا جاتا ہے، اپنی جنگی مہارت، بیرونی لوگوں سے گہرے علیحدگی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ سمانی تصویر کی اگر بات کریں، کچھ قبائل مردوں کو درختوں کی بلندیوں پر دفناتے ہیں، جن کی راکھ کو ایک مشروب میں ملا کر پی لیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طرح متوفی کی روح قبیلے کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ زندگی کو لا خطرات کی بات کریں، معدوم ہوتی دنیا بدقسمتی سے یہ قدیم ثقافتیں تیزی سے تباہی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ غیر قانونی درختوں کی کٹائی جاری ہے۔ جنگلات کی تباہی سے ان کا گھر، خوراک کا ذریعہ، مقدس مقامات سب ختم ہو رہے ہیں۔ کانیں اور ڈیم بننے کی وجہ، سونے کی کانیں اور بڑے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیموں کے منصوبے ان کی زمینوں کو زہر آلود کر رہے ہیں، انہیں بے گھر کر رہے ہیں۔ غیر قانونی شکار جاری ہیں۔ بیرونی لوگ ان جانوروں کا شکار کرتے ہیں جن پر قبائل کا انحصار ہے۔ نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بیرونی دنیا کے رابطے ان بیماریوں کو لائے ہیں، جن کے خلاف قبائل کے پاس کوئی مدافعتی قوت نہیں ہے۔
اس لیے ان کی مواد بڑھ رہی ہیں۔ جب بڑی تنہائی کی بات کریں، بعض قبائل جو امیزون سے باہر ہیں اس طرح منقطع ہیں کہ کوئی رابطہ نہیں چاہتے۔ ان کا حقوق، ان کی تنہائی کا احترام سب سے بڑا اخلاقی سوال ہے۔ میر کی جدوجہد بیداری کی بات کریں، کئی قبائل اب منظم ہو کر اپنے حقوق کے لیے قانونی سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے GPS، ڈرونز اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زمینوں پر نظر رکھتے ہیں اور دنیا کو اپنی آواز پہنچاتے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم میں فعال کارکن ان کی زمینوں کے حقوق کو غیر قانونی تحفظ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انسانیت کا ایک زندہ ورثہ ہے۔ ایمیزون کے قبائل انسانی تاریخ، لچک اور فطرت کے ساتھ گہرے تعلق کا زندہ ثبوت ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ترقی کا مطلب صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ توازن، احترام اور پائیداری بھی ہے۔ ان کا تحفظ میں ثقافتی تحفظ کا معاملہ نہیں بلکہ انسانیت کی ایک انمول ناقابل تلافی حصے کو بچانے کا معاملہ ہے۔ جب ہم ایمیزون کے جنگل کو کھوتے ہیں ہم ان قدیم آوازوں، ان گہری حکمتوں، انسان کے ہونے کے مکمل طور پر وقت انداز کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں ایک جغرافیہ نہیں بلکہ انسانیت کا آخری بڑا امتحان ہے۔ جہاں پر درخت کو کاٹا جاتا ہے تو ایک پھیپھڑا کٹتا ہے، ہر دریا جو زہر آلود ہوتا ہے زندگی کا ایک منبع مر جاتا ہے، ہر مقامی قبیلہ جو معدوم ہوتا ہے انسانیت کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ آج جب جنگل کی کٹائی، غیر قانونی کارکنی اور موسمی تبدیلیاں اسے نگلنے پر تلی ہوئی ہیں، تب بھی ایمیزون اپنی پوری قوت سے لڑ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ابھی کچھ بچا جا سکتا ہے۔ یہ جنگل ہم سے کوئی معجزہ نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اسے واپس وہ عزت و تحفظ دیں جو اس نے ہمیں کروڑوں سالوں سے دیا ہے۔ اگر ہم اسے آج کی آواز سنی تو کل ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کی چھاؤں میں سانس لے سکیں گی، جنم مامی بچوں کی ہنسی سن سکیں گی اور زمین ایک بار پھر سبز اور زندہ رہے گی۔ ایمیزون کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے، اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اسے بچائیں یا اس کے ساتھ خود کو بھی دفن کر لیں۔